السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنی ہوں تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کیا لازمی ہے؟ اگر تو آپ صورت سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں نا جی تو بسم اللہ لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی صورت پڑھتے تھے نا سٹارٹ سے، صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکوثر کی تلاوت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر جب آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ صورتوں کا حصہ ہے یا الگ سے ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ بسم اللہ قرآن حکیم میں صرف ایک صورت کا حصہ ہے اور وہ ہے سورہ نمل، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی سورۃ الفاتحہ کا حصہ بھی نہیں ہے، اگرچہ امام شافعی کا یہ موقف ہے، اہل حدیث بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، اہل تشیع بھی، لیکن میں نے لاجیکلی یہ چیز ثابت کی تھی بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے سوائے ایک سورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ۔ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، سورتوں سے پہلے 113 دفعہ آیا ہے بسم اللہ، اور جو 114 مرتبہ آنا تھا وہ سورۃ النمل میں آ گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا یہ 114 کی گنتی پوری ہو گئی۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی شکل میں سورت نازل ہوئی ہے، مشرکین عرب کے اوپر عذاب استیصال کا چونکہ اس میں ذکر تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہو، یا پھر اسلام قبول کر لو، ورنہ جہاں پائے جاؤ گے وہاں پر قتل کیے جاؤ گے۔ یہی وہ آیت ہے جو اکثر ہندو بھی کافر بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو۔ وہ ایک ٹریٹی کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کا بھی حصہ تھا، عذاب استیصال۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اندر کسی پیغمبر کو مبعوث کیا رسول بنا کر، رسول آ کر دھمکیاں لگاتے تھے کہ یا تو ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قوم پہ عذاب آ جاتا تھا، اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور جو کافر تھے وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ رسول تھے، آپ نے بھی دھمکیاں لگائیں۔ یہ دھمکیاں پنجابی والی نہیں ہیں، یہ جو شریعت کے حکم ہے جسے دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، دھمکا دوں آخرت کے بارے میں کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر یہ 19 ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے بھی ظاہر ایک دھمکی اس اعتبار سے لگا دی کہ یا مجھ پر ایمان لاؤ ادروائز پھر عذاب استیصال آئے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب استیصال آسمان سے عذاب کی شکل میں یا کسی غیبی چنگھاڑ کی شکل میں یا سمندری طوفان میں غرق کرنے کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ صحابہ اکرام کی تلواریں مسلط کر دی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ قتال اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اور وہ عذاب کی قسطیں غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں ان پر آئیں، اور پھر الٹیمیٹلی مشرکین عرب پہ آخری جو عذاب آیا غزوہ حنین کی شکل میں جو فتح مکہ کے بعد ہوا، اور پھر اس کے یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد یہ دھمکی آ گئی سورہ التوبہ میں کہ اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ظاہر ہے 23 سال کی پیچھے تبلیغ تھی، عذاب نہیں تھا آنا، عذاب کی شکل مختلف تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں صرف عذاب کی شکل مختلف نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی مختلف ہے، وہ ہے قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگلی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکویلنٹ پیغمبر مبعوث کر دیے نئے۔ جیسے ہی کتاب ٹیمپر ہوئی، اب یہودیوں نے جب یہ بھلا دیا تورات کو، تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ سے انہوں نے اپنی یادداشت سے اسے مرتب کر لیا، چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اگر یہ کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو ہماری موجیں ہی موجیں تھی، پھر تو اللہ کے حضور اتنا بڑا بہانہ تھا کہ ہم تک تو دین پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب محفوظ ہونا ہمارا اعزاز بھی ہے، اور یہ ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہو گئے۔ یہ خلیفۃ الرسول ہے دنیا پہ آخرت کے دن تک کے لیے، اس لیے اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ اللہ چاہتا تو اگلی کتابوں کو بھی محفوظ کر سکتا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں معجزہ ہے کتاب، اگلے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے تھے، عصا کو اژدہا بنانے کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ یہ وہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حصی معجزات تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ دعوے نبوت کے طور پہ نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ہو گیا، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی جب ختم ہو گیا تو ایک پیالہ حضور کو پیش کیا گیا، پورے اس مجمع میں سے صرف ایک پیالہ نکلا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ چشمے پھوٹ پڑے اسی پیالے میں سے، اور وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جنہوں نے استفادہ کیا؟ تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک کٹورے سے نکل رہا تھا۔ البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور مستقبل کے لیے سفر کے لیے سٹور بھی کر لیا، تب بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹیکنیکلی سپیکنگ، یہ معجزہ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا والے معجزے سے بھی بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تھی، پتھر سے تو پانی نکل ہی آتا ہے، لیکن گوشت میں سے، ہڈیوں میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کے سامنے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشرکین عرب کو نہیں کہا کہ یہ دیکھو میرا معجزہ اور ایمان لے آؤ، وہ بےچارے چیختے ہی رہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ہم نے وہ معجزہ دکھانا ہی نہیں ہے جو معجزہ کل کو آپ پھر ثابت بھی نہ کر سکیں۔ آج کوئی یہودی یا عیسائی اپنے پیغمبر کے معجزات کی ویڈیوز ہمیں دکھا سکتا ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں یہ جی معجزہ دیکھ لیں۔ اس زمانے میں شاعروں کو اس نے فیل کر دیا اس کتاب نے، آج اسے آپ لیٹسٹ سائنس کے اوپر پیش کریں، وہ سائنٹیفک ڈسکوریز جو 20ویں صدی عیسوی کے اندر آ کے ہوئی ہیں، تو قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس ٹیسٹ سے بھی گزار لیں آپ اسے۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ۔ وہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بسم اللہ۔ دیکھو وہ کتنی مدنی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ سورت سٹارٹ میں کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں جو میں نے کی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھی۔ اب آپ کے لیے مسکین مسلمانوں کے لیے جو بات ہے، جی بسم اللہ پڑھیا کرو، جو تو سورت سٹارٹ کرو بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں سوائے سورہ نمل کا، لیکن قرآن کا حصہ ہے۔ اب یہ جو بحث ہے نا امام شافعی کی اور امام حنیفہ کی، جس میں میرا موقف امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نماز مکمل کر کے گیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورہ النور کے اندر آیا ہے، سورۃ الانفال کے اندر آیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کے تحت اجماع ہے اس بات پہ کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نماز کے دوران بھی بلا لیں
تو وہ وہیں پر نماز چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی بات سنے گا اور پھر واپسی پہ وہیں سے نماز شروع کرے گا. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. باقی یہ جو مشہور ہے نا کہ وہ ماں آواز دے فلاں آواز دے، فرض نماز تو آپ توڑیں گے نہیں جب تک کوئی خطرے کی صورتحال نہ ہو. خطرہ ہو تو بے شک بیوی آواز دے، بے شک آپ کا دشمن آواز دے، توڑ دیں نماز، لیکن نماز پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہوگی. وہ اکثر جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو دیوتا بنا کے پیش کیا گیا، اسی لیے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے، ھذا من فضل ربی، بہت کم جگہ لکھا ہوتا ہے. ماں باپ کی دعا، نگاہ مرشد، اللہ نہیں ہے باقی سب بہن ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی جب یہ فرمایا، پھر اب ظاہر ہے جب کسی کو یہ بات کی جائے تو اس کو تو فوراً گلٹ فیل ہوتا ہے نا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نا تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے نا قرآن کی سب سے جو اعظم ترین صورت ہے نا وہ سکھاؤں گا. پھر نبی علیہ السلام جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، جو آپ نے مجھے ایک سمجھ لیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی کوئی ٹافی دی جاتی ہے نا، تو حضور نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب پھر میں تمہیں نا ایک گفٹ دوں گا. تو آپ نے فرمایا قرآن کی سب سے اعظم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دوسرا ثبوت صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. 3 آیتیں ہوگی. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اس میں نبی علیہ السلام نے ایک تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کلیئر کر دی، ان کی پھر آگے سب ڈویژن بتائی. 3 اس طرف ہے الحمدللہ، جو فرمایا تھا نا کہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اللہ کے لیے کون سی ہے؟ اس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں اس طرف، درمیان میں بانڈ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی آدھی ہو جاتی ہے، ایاک نعبد میں پھر اللہ کی عبادت ہے، واو پہ جا کے سینٹر بنتا ہے، و ایاک نستعین اور ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں. اور پھر دعا شروع ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. 3 آیتیں اس طرف 3 اس طرف، سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ حدیث قدسی بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ سورہ فاتحہ الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے، ورنہ اس میں ہوتا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. تو یہاں سے تو حضور نے سٹارٹ کیا. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لہذا نماز میں جب بھی آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ سٹارٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. سورہ اخلاص پڑھیں گے بسم اللہ سے پڑھیں گے. اب سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کوئی پڑھ رہا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھنے کی، اس لیے کہ آپ سٹارٹ سے سٹارٹ نہیں کر رہے، بیچ میں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ کو کہ جی قرآن کے سٹارٹ کا پروٹوکول ہے بسم اللہ، تو قرآن کے سٹارٹ کا پروٹوکول بسم اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ ہے. ہاں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کئی بار میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو صرف پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے آیت پڑھ دیتا ہوں. اب کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوتے ہیں جی علی بھائی نے بسم اللہ نہیں پڑھی. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ النحل میں حکم فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی تم قرآن کی قرات کرنے لگو
تو شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ قرآن پڑھ کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں داخل کر کے اپنے فرقے کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہوں گے. ورنہ مجھے بتائیں، اس امت کی مت ماری ہوئی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے یا علی مدد آ جاتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد آ جاتا. یہ شیطان گھسا ہے نا، قرآن میں نہیں، ان کے دماغ میں اتنے صفحے کالے کیے ہوئے ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کہا گیا قرآن سے پہلے بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ قرآن آپ اس لیے قرآن کو اپنا امام بنائیں، نہ کہ قرآن کے امام خود بننے کی کوشش کریں. یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ قرآن کا امام بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے لیے آپ کو پھر پٹیاں پڑھاتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. یعنی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کے بغیر قرآن نہیں پڑھنا آپ نے. شیطان شریف یعنی مولانا شریف کو بیچ میں داخل کرنا ہے. ظاہر ہے تو تفسیر میں شیطان شریف ہی ہوتا ہے نا ان کا. جب مولانا اس کے بالکل اپوزٹ تشریح کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی قرآن حکیم کو ٹیمپر کر رہا ہے. مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات کے ساتھ 100% اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی لی تھی کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا، ورنہ تحریف اس کتاب میں بھی علماء نے کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگلی امتوں کی خرابیاں اس امت میں ٹرانسفر نہ ہوتی. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ وہی خرابیاں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یہاں پہ نہیں مانا ہوا. وہ کوئی غلط حکم بتاتے ہیں، یہ اس کو غلط مان لیتے ہیں. صحیح بات کو وہ غلط کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے فرما دیا، اور غلط بات کو وہ صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرما دیا. اس کانٹیکسٹ میں ایک روایت بھی ہے جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں، اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے اس حوالے سے کہ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اور اپنے صوفیاء کو اور رہبان کو احبار کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ہم نے تو کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور بزرگان دین کے کہنے کے اوپر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. رب ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت، یعنی مرضی بھی ان کی چلنی شروع ہو جائے. یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام جو ہے نا وہ ہے عبادت. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اور اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے سورۃ الاحقاف کی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب نازل ہوئی بھی تمہارے پاس موجود ہے نا وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز، اس سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو. لیکن بات کرنی ہے علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اسی سے تو میں نے علمی کتابی لفظ کو ڈیڈکٹ کیا تھا. کہتے ہیں نہیں خالی مسلم، جی خالی مسلم ہی ہے. علمی کتابی اس کی توصیف بیان ہو رہی ہے کہ مسلم وہ، جیسے ہم ہیں مسلم صحابہ اور اہل بیت والے، ٹھیک ہے، ہم ہیں مسلم اللہ اور اس کے رسول والے، ہم ہیں مسلم قرآن اور سنت والے، ہم ہیں مسلم قرآن اور اہل بیت والے. اس ساری چیز کو ہم نے جمع کر دیا، ہم ہیں مسلم علمی کتابی. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلم علمی کتابی، یہ اس کی توصیف بیان ہوئی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف قرآن نازل یا اگلی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں، انبیاء کے آثار اور سنت بھی نازل کی ہے. اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ یا تو انبیاء کے آثار لے کر آؤ یا کتابیں لے کے آؤ. لہٰذا جو سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، وہ کافر ہے. ذہن میں رکھیے گا.
قرآن اور سنت دو سورسز ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ ہاں کسی حدیث کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہتے، جو کہتا جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے سند، وہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے سورس اگر کوئی کہ جی صرف قرآن ہے سنت نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔